اب اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی وہ کس لیے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام وہ خلافت قائم رہے، لیکن وہ خلافت پھر قائم نہیں رہی۔ ہم آج 1400 سال بعد ان کی یاد مناتے ہیں، بتائیں 1400 سال ہو گئے، کیا ہم نے ان کی اس قربانی سے وہ فائدہ اٹھایا جس کے لیے وہ قربانی دی تھی؟ قربانی انہوں نے دی اور وہ قربانی ہم نے وہیں روک دی۔ ہم تو آج کے دور میں تو خاص طور پر ہم دیکھیں کہ ہم تو کوئی ریزسٹ ہی نہیں کرتا، ظلم کے خلاف ہم تو کوئی ریزسٹ ہی نہیں کرتا، تو ہم کس طرح سے ہم ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی یاد مناتے ہیں؟ بدقسمتی سے میں یہاں کہنے پر مجبور نہ ہوں پھر کہ ہم نے دین کو منانا شروع کر دیا اور دین کو اپنانا چھوڑ دیا۔ کیوں ہم نے دین کو اپنانا چھوڑ دیا؟ آپ ان تاریخی واقعات کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کے سے لے کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب کی جو شہادت ہے نا، سب کا لب لباب، سب کا طریقہ کار مشترک ہے، ایک ہی مقصد، ایک ہی چیز کے لیے شہادت ہوئی۔ پہلی شہادت دیکھیں آپ کہ مسلمانوں کی سلطنت کو کمزور کریں، یہودیوں کے، جس نے مسلمانوں کی سلطنت کو مضبوط کرنے کی، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اس کو شہید کر دیا۔ یہ تو ہمارے لیے 1400 سال بعد ہی بھی اتنا سبق ہے کہ ہم اس چیز سے سبق سیکھ رہے ہیں۔ جو شخص اتحاد قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں میں، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے تاریخ میں اسی طرح شہادتیں ملتی آتی ہیں، اور یہ جو تاریخ ہے یہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم لوگ حق کے لیے کھڑے ہوں، چاہے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے۔ شجاعت کا سبق دیتی ہے، بہادری کا سبق دیتی ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے دین کو منانا تو شروع کر دیا، اپنانا چھوڑ دیا، اس کے باوجود ہم منا کس طریقے سے رہیں؟ وہ منانا بھی ہمارا طریقہ، وہ طریقہ تو چلو وہ اپنا لو منانے کا جو دین میں رائج ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کا واقعہ اٹھایا، وہ 10 دن کی تاریخ۔ یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش تو اس وقت کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی تربیت ہو رہی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لبوں کو چوما کرتے تھے، آپ نے وہ پوری زندگی ان کی ایک سائیڈ پہ رکھ کے اور ان 10 دن کے واقعات کو اٹھا کے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ اصل سیکھنے کی تو ہمارا ان کا کریکٹر ہے۔ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اخلاق کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ یہ کلام کرتے جائیں، چپ نہ ہو، اور انہوں کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے زبان سے فحش گوئی نہیں سنی۔ اصل اپنانے کی یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے اپنے منانے کے طریقے اپنے اپنے رائج کر لیے، اپنانا تو دور کی بات، ہم نے منانے کو ہی الگ کر لیا۔ منا بھی اس طریقے سے نہیں رہے جس طریقے سے ہمیں منانا چاہیے۔ چلو آپ نے ایک دن رکھ لیا، ایک مہینہ رکھ لیا، لیکن وہ طریقے تو اپنا لو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے ہمیں بتائے ہیں۔ آج آپ قبرستان کا ماحول دیکھ لیں، لوگ عبرت حاصل کرنے کے لیے کم، اپنے ایمان کو جگانے کے لیے کم جا رہے ہیں، لیکن تفریحی مقامات کے طور پر جا رہے ہیں۔ جی یہ کس طرف ہم نکل گئے؟ وہی عورتیں، وہی خواتین مساجد میں جمعہ اور نماز عیدین پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن وہی عورتیں اور خواتین قبرستان میں بھر بھر کے جاری ہوتی ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ ذرا سی کہیں ڈھیل ملتی ہے ہمیں بے روی کی، ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم مسجد کی طرف جائیں، عورتیں تو چلو وہاں بیٹھ کے دین تو سمجھیں گی، اور جو یہاں جاتے ہیں یہاں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے قبرستانوں میں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارا ماحول کہ دیکھیں کس طرح محرم میں چڑھائی جاتی ہیں۔ آپ 10 دیگیں چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے بانٹ دی 10 دیگیں، میں نے مان لیا، ٹھیک ہے آپ نے 10 دیگیں بعد یہ صدقہ کر لیا، آپ نے اللہ کے نام کا صدقہ کیا، کسی اور کے نام کا صدقہ نہیں کیا۔ کسی اور کے نام کا صدقہ کیا تو وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہو جاتا ہے نظر و نیاز کا۔ آپ نے اللہ کے نام کا صدقہ کیا، ٹھیک ہے آپ نے کر لیا۔ کیا یہ ایک دن تھا؟ آپ کا بھائی، آپ کا ہمسایہ سارا سال اس بھوک میں تڑپتا ہے،
آپ کو وہ والا صدقہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے وہاں بھی ایک صدقہ کرنا ہے؟ آپ نے روڈ پہ دیگے چڑھا کے صدقے کر دیے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, میں کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرتا, لیکن ہمیں اصل جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی, ہمارا ہمسایہ جو پورا سال پریشانی میں گزارتا ہے, اپنے بچوں کی روزی روٹی میں گزارتا ہے, ہم اس کا ہاتھ بٹائیں. اگر یہاں میں مشورہ دینا چاہوں, ایک مشورہ لیں کہ آپ 10 دیکھیں صدقہ کرتے ہیں, کبھی اس صدقے کے پیسے کو کسی ایک غریب ایسی فیملی میں دے دیں جن کا گزر بسر بہت تنگی سے ہو رہا ہے, اس کو دے دیں, اور ان کے کسی بیٹے کو, باپ کو, یا کسی اس کو ایک اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دیں. کیا پتہ اگلے 2 سالوں بعد, اگلے سال بعد وہ ایسے ہی آپ کی طرح بیسیوں دے کے چڑھا رہا ہو. آپ کے لیے یہ صدقہ زیادہ فائدہ مند رہے. اسی طرح آپ خواتین کی بے پردگی دیکھ لیا کریں محرم میں, فالو کر رہی ہیں, مرثیے پڑھے جا رہے ہیں, نوحہ کیا جا رہا ہے ان پاک ہستیوں کے نام کا جن پاک ہستیوں کے ناخون تک کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا, کسی کے ناخون تک کو غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا. وہ ان کا نام لے لے کے مرثیے نوحہ کر کے ہم لوگ بازاروں میں بے پردگی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں, ایک مکمل اس دن کا ڈریس بنا کے آپ کو ویڈیوز ملیں گی, دیکھ لیں آپ کی کیا سیکھ رہے ہیں ان سے سبق.